یہ تمام علوم اسلامیہ میں سے اہم ترین اور افضل ترین علم ہے، کیونکہ جب تک معرفت الہیہ موجود نہ ہو اور جب تک اللہ پاک کی پہچان اور شناخت بندے کے اندر پیدا نہ ہو تو اس کے اندر اعتماد، توکل، خشیت، خوف اور یقین جو اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے متعلق ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بات بڑی ضروری ہے کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے۔ مثلا کسی بندے کو بھی آپ کہیں کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرو تو خاص طور پر وہ لوگ کہ جو تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کچھ تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ علمی اعتبار سے کہ اللہ پاک کا اور رسول اللہ کا حکم ہے کہ عاجزی کرو، ویسے عاجزی کریں گے مگر ان کے دل میں عاجزی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لوگوں سے بہتر ہیں، ہم یعنی کہ یہ ہے وہ ہے، ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انہیں معرفت نہیں ہوتی، وہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ کو نہیں جانتے، وہ صرف عابد ہوتے ہیں، عارف نہیں ہوتے۔ اگر وہ عارف ہوں تو وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ اور اس کی مثال ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک بھنگی جو کہ جھونپڑیوں کے اندر گندگی اٹھانا یہ اس کو کسی دن موقع ملا کہ بادشاہ کے پاس جانے کا۔ اس نے یہ کیا کہ وہ اپنی جو جھونپڑی تھی اس کے اندر ایک جو درمیان میں وہ جس کو ستون بنایا ہوتا ہے، وہ ڈنڈا لگایا ہوتا ہے، ان کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈنڈا جو ہے بڑا کارآمد ہے، یہ جو بطور ستون کے پوری جھونپڑی اور پورا خیمہ اس کے اوپر کھڑا ہے، تو لہٰذا یہ بڑا ایک ضرورت کی چیز ہے، تو یہ میں بادشاہ کو دوں گا کیونکہ یہ انتہائی اہم شے ہے۔ جب وہ گیا بادشاہ کے قریب، محلات کو دیکھا تو اپنے اس نے تحفے کو دیکھا تو اس نے تحفہ ادھر ہی پھینک، کہنے لگا کہ یہ تو محل کے بادشاہ تو یعنی جب تک اسے بادشاہ کا پتہ نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، اس وقت تک وہ اس کو بہت بڑی شے سمجھتا رہا، بڑا قیمتی تحفہ سمجھتا رہا اور سمجھتا تھا کہ اس کے لیے بڑی ضرورت کی چیز ہوگی۔ لیکن جو ہی اس کو محلات نظر آئے، آگے بڑھا، اس نے اپنا وہ تمام تحفہ، اس کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہی۔ تو یہ معرفت سے قبل کی بات ہے کہ بندہ کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب معرفت ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ قطعی طور پر پھر اپنے سجدوں کو، اپنے رکوع کو، اپنے ذکر اور فکر کو، اپنی عبادت کو اور اپنے وہ جو نیکی کے کام ہیں، جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ان کو کا لا شے سمجھتا ہے، یعنی کہ یہ ہے ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہمارا سجدہ کہ اتنی بڑی بارگاہ کی شان کے لائق ہو۔ لیکن یہ اس بندے کو حاصل ہوتا ہے کہ جو بندہ معرفت الہیہ حاصل کرتا ہے، جس کے پاس علم من اللہ ہوتا ہے، اور ایک علم من اللہ، ایک علم باللہ اور ایک علم مع اللہ۔ تو یعنی جب تک کہ اللہ پاک کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اپنے سجدوں کو، اپنے ذکر اور فکر کو اور اپنی جو وہ دینی خدمات کرتا ہے انہیں سمجھتا ہے کہ میں بڑا کام کرتا ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو اس وقت اس کے دل کے اندر اپنی زندگی کے تمام خدمات اور تمام باتیں
وہ بالکل جو ہیں وہ کالعدم ہو جاتی ہیں، اور اس بندے کو